آنا وقت دے سکتا مگر امانت میں انسان کو بلندی پر بھی شرمندہ رکھتی ہے اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے زمانے کی جب مسافر کم اور آزمائشیں زیادہ ہوا کرتی تھیں، جب انسان کے اصل ہونے آنا ہونے کا فیصلہ اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے عمل سے ہوتا تھا۔ بہت پرانی بات ہے۔ ایک دور افتادہ بستی میں سلیم نام کا ایک غریب مگر غیرت مند آدمی رہتا تھا۔ سلیم پیشے کے اعتبار سے کپڑا بننے کا کام جانتا تھا، مگر حالات کی ستم ظریفی یہ تھی کہ اس کے گاؤں میں اب ہاتھ سے بنے کپڑے کی قدر نہ رہی تھی۔ لوگ سستا مال شہر سے منگوانے لگے تھے۔ دن بدن سلیم کی آمدنی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ کئی دن چولہا نہ جلتا۔ سلیم کی بیوی صابرہ نہایت سمجھدار عورت تھی۔ ایک دن اس نے آہستہ سے کہا، سلیم، شاید اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ہجرت کریں۔ ایک جگہ بیٹھ کر قسمت کو کوسنے سے بہتر ہے کہ کہیں اور جا کر کوشش کی جائے۔ سلیم نے گہری سانس لی۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے صابرہ، لیکن اجنبی شہر، اجنبی لوگ، ڈر لگتا ہے۔ صابرہ مسکرائی۔ رزق دینے والا وہی ہے جو یہاں ہے۔ اسی رات سلیم نے فیصلہ کر لیا۔ اپنی تھوڑی سی جمع پونجی، کچھ اوزار اور کپڑوں کی ایک چھوٹی سی گٹھڑی بنائی اور اگلی صبح قریبی شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر میں ابتدائی دن بڑے سخت گزرے۔ سلیم نے در ٹھوکریں کھائیں۔ کوئی اسے کام دینے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار ایک پرانی سرائے میں اسے ایک کونے میں جگہ ملی۔ وہاں مختلف علاقوں سے آئے مسافر ٹھہرتے تھے۔ کوئی تاجر تھا، کوئی مزدور، کوئی طالب علم۔ چند دن بعد سلیم کو ایک پرانے کاریگر کے ہاں کام مل گیا۔ اجرت کم تھی مگر عزت کی روٹی تھی۔ مہینوں کی محنت کے بعد اس نے کچھ رقم جمع کر لی۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھا کہ جلد بیوی کو بھی بلا لے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اچانک بازار میں آگ لگ گئی۔ کئی دکانیں جل گئیں۔ جس کاریگر کے ہاں سلیم کام کرتا تھا، اس کا سارا سامان راکھ ہو گیا۔ کام ختم، اجرت ختم۔ سلیم پھر بے روزگار ہو گیا۔ چند ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ جمع پونجی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ ایک رات سلیم نے فیصلہ کیا کہ اب واپس جانا چاہیے۔ اس نے سوچا کہ جو کچھ بچا ہے اسے لے جا کر اپنے گاؤں میں کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کرے گا۔ اسی رات وہ شہر کے باہر ایک پرانی خانقاہ میں ٹھہرا جہاں مسافروں کو رات گزارنے کی اجازت تھی۔ دیوار پر لکھا تھا، جو امانت رکھے اس کی حفاظت خود کرے۔ سلیم نے پڑھ کر سر ہلایا۔ دنیا کا یہی اصول ہے۔ اس نے اپنی گٹھڑی کو مضبوطی سے باندھا اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ مگر صبح جب آنکھ کھلی تو زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی۔ گٹھڑی غائب تھی۔ رسی اس کے ہاتھ سے بندھی تھی مگر گٹھڑی کسی نے کاٹ کر لے لی تھی۔ سلیم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ! اب کیا ہوگا؟ اس نے شور مچایا مگر خانقاہ میں موجود لوگ بولے، یہاں ہر کوئی خود ذمہ دار ہوتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سلیم خاموش ہو گیا۔ آنسو بھی اب اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ وہ شہر کی طرف واپس لوٹا مگر اس کے قدم بوجھل تھے۔ نہ واپس جانے کی ہمت تھی، نہ آگے بڑھنے کی طاقت۔ چلتے چلتے وہ ایک پرانی مسجد کے سہ میں جا بیٹھا۔ وہی مسجد جہاں وہ پہلے بھی کبھی نماز پڑھنے آیا تھا۔ وہ ایک ستون کے سائے میں بیٹھا ہی تھا کہ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک بوڑھا نابینا درویش لاٹھی کے سہارے اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سکون سے بھرا ہوا تھا مگر لباس پرانے تھے۔ درویش نے آہستہ آواز دی، کیا کوئی یہاں ہے؟ سلیم نے جواب نہ دیا۔ وہ خود بھی تو محتاج تھا۔ درویش نے وضو کیا، پھر اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا محراب کے پاس گیا۔ اچانک اس نے جائے نماز ہٹائی، فرش کی اینٹیں نکالی اور نیچے سے ایک کپڑے کی تھیلی نکالی۔ سلیم کی سانس رک گئی۔ درویش نے تھیلی میں کچھ رکھا، پھر واپس اسی جگہ دفن کر کے اینٹیں درست کیں اور چلا گیا۔ کافی دیر تک سلیم وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ یہ کیا تھا؟ خزانہ؟ امانت؟ کسی کا حق؟ بالآخر وہ اٹھا۔ اس نے جائے نماز ہٹائی، اینٹیں نکالی اور تھیلی باہر نکالی۔ اندر سونے کے سکے تھے بے شمار۔ سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اللہ! یہ آزمائش ہے، مدد!
اس کے اندر دو آوازیں تھیں، ایک کہتی لے لے تو مجبور ہے، دوسری کہتی یہ امانت ہے، حرام ہے۔ طویل کشمکش کے بعد اس نے فیصلہ کیا، میں یہ رقم بطور قرض لوں گا، ایک دن لوٹا دوں گا۔ اس نے تھیلی اٹھائی، جگہ درست کی اور خاموشی سے نکل گیا۔ وقت گزرتا گیا، سلیم نے اس رقم سے کام شروع کیا، پہلے چھوٹی سی دکان، پھر تجارت۔ سالوں میں وہ ایک کامیاب تاجر بن گیا، اس کا نام عزت سے لیا جانے لگا۔ اس نے بیوی کو بلا لیا، گھر بس گیا، بچے ہوئے، مگر اس کے دل کے ایک کونے میں ہمیشہ ایک بوجھ رہا، میں قرض دار ہوں۔ کئی سال بعد ایک دن بازار میں اس نے وہی نابینا درویش دیکھا، دل دھڑکنے لگا۔ وہ آگے بڑھا، سلام کیا اور نرمی سے بولا، بابا کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ درویش نے مسکرا کر کہا، آنکھیں نہ ہوں تو کیا ہوا، اللہ نشان دے دیتا ہے۔ سلیم نے سچ سچ سب کچھ بیان کر دیا۔ معاملہ قاضی تک پہنچا، درویش نے انصاف مانگا، سلیم نے اقرار کیا۔ قاضی نے کہا، حق امانت میں خیانت بڑا گناہ ہے، مگر توبہ اس سے بھی بڑی نعمت۔ آخرکار دونوں میں صلح ہوئی۔ درویش نے آدھی دولت لے لی، آدھی سلیم کے پاس رہنے دی اور شرط رکھی، ہم شراکت کریں گے تاکہ یہ دولت کسی ایک کے غرور کا سبب نہ بنے۔ یوں دونوں نے مل کر کاروبار شروع کیا۔ ایک اندھا تھا، ایک آنکھوں والا، مگر دونوں نے مل کر سچائی کی راہ اختیار کی۔ حرام وقتی سہارا دے سکتا ہے مگر سکون نہیں۔ امانت میں خیانت انسان کو بلندی پر بھی شرمندہ رکھتی ہے، اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔